تیرا شہر چڑیں دے ہیں اساں بین برا نانا تیرا شہر چڑیں دے ہیں دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے، جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے، جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے، مرومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ اغث سردار علی جان سرکار کے درجات عالی ہیں، خداوند عالم سب کا محمد وآل محمد کا متعالی فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں، مولا کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہ صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت نعتہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ صلوات بر محمد وآل۔ اتنی سردی بھی نہیں کہ آپ کھل کے صلوات نہ پڑھ سکیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سامعین محترم، سورہ قمر سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں خداوند عالم اپنے اس کلام کے بارے میں کہ جسے خداوند عالم نے متقیوں کے لیے ہدایت بنایا ہے، اس میں ارشاد فرمایا لقد یسرنا القرآن للذکر، اے میرے بندو میں نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم، لقد یسرنا القرآن، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا، للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، فہل من مدکر، تم میں سے کوئی ہے کہ جو آئے اور اس سے ہدایت حاصل کرے۔ توجہ اذان، ہم نے اسے آسان بنایا، تم میں سے جو چاہے وہ آ کر اس سے ہدایت حاصل کرے۔ لیکن جہاں سے گفتگو شروع کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے آسان بنا دیا ہے، تم میں سے کوئی ہے کہ جو آئے اور اس قرآن سے ہدایت کرے۔ عجب یہ ہے کہ جسے اللہ نے آسان بنایا ہے، آج مسلمانوں کے درمیان جتنی تقسیم ہے وہ ہر ایک فرقہ اپنے عقیدے پر اسی قرآن کی آیت لاتا ہے۔ توجہ اذان محترم، خدا فرما رہا ہے میں نے آسان بنایا، لیکن جتنی اس دفعہ مسلمانوں میں تقسیم ہے سب اسی قرآن مجید سے اپنے اپنے عقیدے کی دلیل میں آیت لے کر آتے ہیں۔ اور پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، صرف اصول میں نہیں، فروع میں جتنا اختلاف ہے وہاں پہ بھی آیتیں قرآن سے لائی جاتی ہیں۔ مثلا چلیں توحید سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ توحید میں ہمارے یہاں امت مسلمہ میں دو بڑے عقیدے موجود ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خداوند عالم اپنی ذات و صفات میں وہ ہستی ہے کہ کوئی
اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کسی حوالے سے بھی نہیں ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے، وہ نظریہ ہے، وہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اپنی ذات میں تو لا شریک ہے، وہ منزل الوہیت میں تو لا شریک ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں اس نے اپنے جیسا بنایا ہے۔ توجہ اذان محترم، ایک گروہ وہ ہے کہ کہتا ہے کوئی کسی حوالے سے اس جیسا نہیں ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، اپنی ذات میں تو وہ لا شریک ہے، لیکن صفات میں کچھ ہستیوں کو اس نے شریک کیا ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ دونوں اپنے اس عقیدے پر قرآن کی آیت لاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ذات و صفات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ وہ ہے کہ جس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی کوئی مثل موجود ہی نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نہیں، ذات میں تو وہ لا شریک ہے لیکن صفات میں اپنے جیسے بنائے ہیں، وہ بھی آیت لاتے ہیں کہ اللہ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنی اعلیٰ مثالیں بنائی ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ دونوں منزل پہ آیت آ گئی نا، لیسا کمثلہ شیء پر بھی آیت آ گئی اور ادھر وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ پر بھی آیت آ گئی۔ اب توجہ فرمائیے، ایک جگہ پہ یہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اور دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی اعلیٰ مثال موجود ہے۔ بظاہر دونوں، ایک درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات۔ بسم اللہ، اجازت سے اختلاف، اور اختلاف کے لیے آیت کہاں سے ہے؟ قرآن سے، کہ اس جیسا کوئی نہیں، یہ بھی آیت قرآن سے، اس کی مثال موجود ہے، یہ بھی آیت قرآن مجید سے۔ اس سے آگے بڑھیں تو معاملہ آ جاتا ہے نبوت کا۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن میرے نبی کی صفات کیا ہیں اس میں سب کا اختلاف ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، میرے نبی کے نبی ہونے پر کلمہ سب میرے نبی کا پڑھ رہے ہیں، لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ میرے نبی کے فضائل کیا ہیں، میرے نبی کی ذات کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسا ہے، تو وہ بھی آیت لے آتے ہیں کہ قرآن مجید نے خدا نے خود اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا قل انما انا بشر مثلکم۔ توجہ ہے، قرآن مجید سے آیت لاتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے نہیں، خداوند عالم نے اپنی صفات میں اپنے حبیب کو شریک بنایا ہے، وہ بھی قرآن مجید میں سورہ توبہ سے آیت لاتے ہیں کہ خداوند عالم نے خود اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ میرا حبیب وہ ہے جسے میں نے رؤوف بھی بنایا ہے، رحیم بھی بنایا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، دونوں طرف سے آیت قرآن مجید میں لائی جا رہی ہے۔ انما انا بشر مثلکم بھی لایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ خدا یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اسے، اور وہ بھی رؤوف اور رحیم وہ کہہ رہا ہے جو خود رؤوف اور رحیم ہے۔ توجہ ہے نا، جو خود رؤوف اور رحیم ہے، اگر وہ کسی کو کہے گا تو پھر اسی کو کہے گا جو اس کی سطح پر رؤوف اور رحیم ہو جائے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے میرے محترم دوست؟ ہاں، اگر کوئی عالم دین کہیں پہ موجود ہے تو وہ اسی کو عالم تسلیم کرے گا جو کم از کم اس کے برابر کا ہو، ورنہ وہ اپنے سے کم تر کو اپنے مقابلے میں عالم تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اگر خدا میرے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ یہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا وہ اسے اپنی سطح پہ رؤوف اور رحیم دیکھ رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس سے آگے بڑھوں میں ایک اور منزل عقیدے کی، اگر وہ معاملہ امامت پہ آ جائیں تو امامت ایک طرف بھی موجود ہے، امامت دوسری طرف بھی موجود ہے۔ اگر دونوں کا امامت پر ایمان نہ ہوتا تو ایک طرف 4 نہ ہوتے، ایک طرف 12 نہ ہوتے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، امامت وہاں بھی ہے اور امامت یہاں بھی ہے، لیکن نظریہ امامت میں فرق کیا ہے؟ ایک گروہ کہتا ہے امام بنانا امت کا کام ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، امام بنانا خدا کا کام ہے۔ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا كَانُوا بِآيَاتِنَا هُمْ يُوقِنُونَ، کہ امام میں بنا رہا ہوں، وہ میرے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ معاملہ اس سے آگے بڑھ کے میں تیزی سے آگے بڑھوں، وقت تھوڑا ہے۔ معاملہ جب قیامت پر پہنچتا ہے تو وہاں پہ بھی قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، اتفاق سب کا ہے، لیکن کوئی کہتا ہے کہ خداوند عالم قادر مطلق ہے، روز محشر اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے گا جنت میں بھیج دے گا، جسے چاہے گا جہنم میں بھیج دے گا۔ اور دوسرا گروہ کہتے ہیں نہیں، بے شک وہ قادر مطلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفت عدالت ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اس کی صفت کیا ہے؟ عدالت ہے۔ وہ جو فیصلہ کرے گا وہ عدل کی بنیاد پر، توجہ اذان محترم، وہ جو فیصلہ روز محشر کرے گا وہ عدل کی بنیاد پہ کرے گا۔ یہاں پہ ایک جملہ اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کرتا چلوں، عدل کا معنی کیا ہے؟ عدل کا کیا مطلب ہے جی؟ نہیں، عدل کا مطلب انصاف نہیں، انصاف نصف سے نکلا ہے، برابر تقسیم کر دینے کا نام انصاف ہے۔ عدل کا معنی ہے وضع الشیء علی مکانہ، کسی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، کوئی شے اپنے مقام پہ رکھنا عدل کہلاتا ہے، اسے اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم کہلاتا ہے۔ مثلا دستار کا مقام سر ہے تو یہ سر پہ رکھی جائے تو عدل ہے، اسے پاؤں میں رکھ دیا جائے تو ظلم ہو جائے گا۔
جوتی کا مقام پاؤں ہے، پاؤں میں رہے تو عدل ہے، اسے سر پہ لے آئیں تو ظلم ہو جائے گا۔ جوتی پاؤں میں رہے گی تو عدل ہے، دستار سر پہ رہے گی تو عدل ہے، چاہے جوتی دستار سے مہنگی کیوں نہ ہو جائے۔ نہیں توجہ فرما رہے۔ عدل یہ ہے کہ اسے پاؤں میں رکھا جائے گا، وہ پاؤں میں رہے گی تو یہ عدالت ہے۔ اب میں کیا کروں کہ عدالت ہمارا خود اصول دین میں بھی شامل ہے، اور عدالت کا تقاضا یہ ہے جس کی جو جگہ ہے اسے وہیں پہ رکھا جائے۔ ہمارا 1400 سال سے طریقہ کار ہی یہی رہا ہے، جس میں دنیا ہم سے ناراض ہو جاتی ہے۔ ہماری مجبوری ہے، جو جہاں کا ہے ہم اسے وہاں رکھتے ہیں۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ ہماری دینی مجبوری ہے، ہمارے اصول میں شامل ہے۔ بہرحال روز محشر وہ عدل کرے گا کہ ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھنا عدل کہلائے گا۔ چلے جملہ آ گیا تو اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کرتا چلوں۔ جب یہ عدل یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھے گا، تو پھر یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ وہ کبھی بھی علی کے چاہنے والوں کو دشمنان علی کے ساتھ نہیں رکھے گا۔ توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں، یہ تقاضا عادل ہے کہ وہ کبھی بھی علی کے چاہنے والوں کو دشمنان علی کے ساتھ نہ رکھے، اور دشمنان علی کا مقدر ہے جہنم۔ توجہ ہے، ہاں نبی کی حدیث شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ اے علی اگر دنیا تیری محبت پہ جمع ہو جاتی، خداوند عالم کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی۔ تو اب علی والوں کے لیے جنت کا مقام طے ہو گیا۔ بہرحال بات سامنے آ گئی تو میں نے کر دی۔ عقیدے دونوں کے پاس موجود کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ دونوں آیتیں قرآن مجید سے لائی گئیں۔ یہ تو عقیدے کا معاملہ تھا کہ جہاں عقیدے کے معاملے پر دونوں اپنے اپنے عقیدوں پر قرآن سے آیتیں لگاتے ہیں۔ اگر ہم اس عقیدے سے نکل کے عمل کے میدان میں آ جائیں، توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی، عمل کے میدان میں اگر آئیں تو خود عمل پہ بھی قرآن مجید کی آیتیں، اور عجب یہ ہے سرکار مجھے یہاں پہ توجہ چاہیے، عجب یہ ہے کہ وہاں پہ تو ہر ایک اپنے عقیدے پہ الگ آیت لا رہا تھا، لیکن عمل کی منزل پر آیت بھی ایک ہے اور پھر اختلاف ہے۔ توجہ اذان محترم، نماز عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت، ٹھیک، لیکن اس نماز کی شرط ہے وضو۔ وضو شرط نماز ہے، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اس وضو کے لیے قرآن مجید میں صرف ایک آیت موجود ہے، پورے قرآن میں بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک وضو کی ترتیب پر صرف ایک آیت ہے، توجہ فرمائیے گا، اور وہ کیا ہے؟ وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات۔ آئیے قاضی صاحب بسم اللہ، مل کے ایک دفعہ پھر بھی بلند تر صلوات پڑھ دیں آل محمد۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، وضو پر بھی آیت قرآن میں، توجہ میرے محترم دوست، وضو پہ صرف ایک آیت ہے، وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور وَامْسَحُوا مسح کر لو اپنے سر کا، وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤں کا، إِلَى الْكَعْبَيْنِ پاؤں کی اٹھی ہوئی جگہ پر۔ ایک آیت ہے پورے قرآن مجید میں وضو کی، لیکن عجب بات ہے ایک آیت کے ہوتے ہوئے بھی مسلمان اس بات پہ اکٹھے نہیں ہو پائے کہ مسح کرنا ہے یا پاؤں دھونے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے، آیت بھی ایک ہے اور پھر اس کے باوجود تقسیم ہے۔ چلیں وضو کی منزل سے نکل کر آپ نماز پڑھنے آ گئے۔ عجب معاملہ یہ ہے کہ آج تک اس بات پر متفق نہیں ہو پائے کہ خدا کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، بڑی عبادت ہے آج تک، اور یہ عبادت نماز وہ عمل ہے کہ جو عمل رسول نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کر کے دکھایا۔ تمام اعمال میں سب سے زیادہ جو سب سے دیر کی روایت ہے نا نماز واجب ہونے کی، وہ روایت یہ ہے نماز مدینے آ کے واجب ہوئی۔ توجہ نہیں فرما رہے، نماز کہاں؟ میں نے داڑھی نہیں تھی تو اس ممبر پہ آئے تھے اور اب داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ ساری زندگی کبھی یہ دیکھ کے پڑھا ہی نہیں کہ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں۔ توجہ ہے، ہاں کیونکہ ہمیں تو بچپن میں یہی عقیدہ بتایا گیا ہے کہ اس صف اعضاء پر وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو اس صف اعضاء کے وارث ہیں۔ ہاں پھر جب وہ تشریف فرما ہے تو پھر کوئی ہے یا نہیں ہے اور کون کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، ہم نے تو اپنے سرکاروں کے سامنے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے نا۔ نماز قیام آج تک نہیں طے کر پائے کہ قیام کرنا کیسے ہے۔ رسول سب سے زیادہ لیٹ روایت ہے کہ مدینے میں نماز واجب ہوئی۔ مدینے میں رسول نے گزارے ہیں 10 سال۔ توجہ ہے، کتنے سال رسول نے مدینے میں گزارے؟ 10 سال۔ ان 10 سالوں میں ہر سال کے 365 دن، 365 دن کا مطلب 10 سالوں میں 3650 دن، ہر دن کی 5 نمازیں،
18,300 دفعہ 18,300 مرتبہ میرے نبی نے مسجد میں نماز پڑھ کے دکھائی، اور آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہاتھ یہاں رکھنے ہیں، یہاں رکھنے ہیں یا یہاں رکھنے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اتنا عمل نبی نے کر کے دکھایا، انہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اس سے آگے بڑھیں تو رکوع کے ذکر ہیں تو اس میں اختلاف، سجود کے ذکر ہیں تو اس میں اختلاف، روزے کے اوپر آ جائیں تو روزے کے فرض پر بھی ایک ہی آیت ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس روزے کے سحر و افطار پر بھی ایک ہی آیت ہے کہ تم نے روزہ کب تک لے کے جانا ہے، وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو تمام کرو رات تک۔ اور عجب یہ ہے نہ آج تک روزہ رکھنے کے وقت پہ اتفاق ہے، نہیں توجہ فرما رہے، نہ روزہ کھولنے کے وقت پر اتفاق ہے۔ اسی طرح سارے جتنے اصول ہیں، حج کے معاملات لے لیجئے، ایک ہی آیت ہے حج کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ایک ہی آیت حج کی موجود ہے، اور آج تک حج کے طریقہ کار میں اختلاف ہے۔ اب یہ قرآن مجید اللہ نے تو کہا تھا، جہاں سے میں نے گفتگو کو شروع کیا، کہ میں نے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ جسے اللہ نے آسان بنایا ہے اس کے ہوتے ہوئے پھر اتنا اختلاف کیوں ہے؟ توجہ اذان محترم، اور یہ سارا اختلاف کہاں سے لایا جا رہا ہے؟ قرآن مجید سے۔ توجہ اذان محترم، سارا اختلاف قرآن سے لایا جا رہا ہے، ہر ایک اپنے عقیدے پر، اپنے عمل پر قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، پھر دنیا کے سامنے ایک ہی رستہ بچتا ہے، یا تو یہ تسلیم کر لو کہ قرآن میں اختلاف ہے، توجہ اذان محترم، اس بات کو تقسیم کر لو کہ قرآن میں اختلاف موجود ہے، پھر خیال رکھنا اگر قرآن میں اختلاف ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو پھر جس کے کلام میں اختلاف ہے اس کی ذات میں بھی اختلاف ہو جائے گا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، جس کے کلام میں اختلاف ہے اس کی ذات میں اختلاف ہو جائے گا۔ یا تو یہ مان کے دین پہ فاتحہ پڑھ لو کہ قرآن میں اختلاف ہے، خدا کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے، یا اس بات کو مان لو کہ تم لوگ جس کے پاس قرآن سمجھنے گئے ہو۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، چلیں میں اپنے دوستوں کے سامنے ایک وضاحت کر کے اور پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، امام بظاہر نظر بند ہیں سامرہ میں، کوفے میں ایک شخص نے، یہ جتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، ابھی بہت تھوڑی پڑھی ہیں، انہی کو بنیاد بنا کر اس نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا تناقص القرآن۔ توجہ ہے، قرآن کے نقائص، قرآن کے نقائص، اس نے قرآن کے اندر یہی اختلافی آیتیں اکٹھی کر کے ایک پوری کتاب مرتب کر دی کہ قرآن میں اختلاف موجود ہے۔ توجہ اذان محترم، اس کا ایک شاگرد پتہ نہیں کیسے سفر کرتے کرتے سامرہ پہنچ گیا، بلکہ میں اپنے عقیدے میں یہ کہوں گا پہنچ نہیں گیا، سامرہ پہنچا دیا گیا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، امام کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا، امام نے اس سے کہا، آپ توجہ، کتاب کوفے میں لکھی گئی، امام سامرہ میں ہے، امام نے فرمایا تیرے استاد نے ایک کتاب لکھی ہے کہ جس میں وہ قرآن مجید کی بظاہر اختلافی آیتوں کو لکھ کر اس نے تناقص القرآن کے عنوان سے کتاب لکھ ڈالی ہے۔ اس نے کہا جی حضور بالکل یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا تو نے اسے منع نہیں کیا یہ کتاب لکھنے سے؟ کہنے لگا مولا وہ میرا استاد ہے، میں شاگرد ہوں، میں اسے کیسے منع کر سکتا ہوں یہ کتاب لکھنے سے؟ امام نے فرمایا پھر اس طرح کر، تو چلا جا واپس کوفے، اس کی قربت حاصل کر، جب اس کے قریب ہو جائے نا میں تجھے کچھ سوال بتاتا ہوں، وہ سوال تو اس سے پوچھنا لیکن میری طرف سے نہیں، اپنی طرف سے پوچھنا۔ توجہ اذان محترم، کچھ سوال لے کے چلا جا لیکن پوچھنے میری طرف سے نہیں ہے، اپنی طرف سے۔ توجہ اذان محترم، وہ شخص کوفے آ گیا، استاد کے قریب ہوا۔ اب جو امام نے سوال بتائے تھے وہ سوال یہ ہے کہ جب تیرا استاد تیرے پاس بیٹھا ہوا تو اس استاد سے کہنا حضور یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص کہیں دور سے آپ کو ایک خط لکھے اور وہ خط آپ کے پاس آئے اور اس شخص نے آپ کو کوئی عمل کرنے کے لیے کہا ہو، کوئی چیز سمجھائی ہو، آپ اس خط کے مطابق جو آپ نے سمجھا اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، جو خط میں آپ کو کہا گیا تھا اس مطابق آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، کچھ دن کے بعد وہ جس نے خط میں کام کرنے کو کہا تھا وہ خود آ گیا۔ توجہ، ایک لفظ پہ توجہ ہے، تو عمل کر رہا ہے جو خط میں لکھا گیا تھا، کچھ دنوں بعد وہ آ گیا جس نے خط لکھا تھا، جس نے عمل کرنے کو کہا تھا، اس نے تجھے دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ پریشان ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ پلٹ کر کہیں گے جو کچھ آپ نے خط میں لکھا تھا وہی کچھ کر رہا ہوں، اور وہ خط والا کہے کہ میں نے جو کہا تھا وہ اور تھا، تو جو سمجھا ہے وہ اور ہے۔
اللہ اکبر. توجہ توجہ اذان محترم. میں نے جو کہا وہ کچھ اور تھا, تو جو سمجھا ہے وہ کچھ اور ہے. میں نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا, تیرے سمجھنے میں غلطی ہے. تو اب استاد محترم یہ فرمائیے کہ آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اپنے اس طریقے پر ڈٹے رہیں گے جو آپ نے سمجھا ہے, یا اپنے اس عمل سے رجوع کر کے اس کی بات مان لیں گے جس نے خط لکھا ہے؟ توجہ اذان محترم. استاد فوراً کہنے لگا بھائی اس نے لکھا ہے نا, تو اس نے بتانا تھا, تو میں اس کی بات مانوں گا. جو میں سمجھا ہوں گا وہ غلط ہوگا, جو اس نے بتایا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. اس وقت شاگرد نے کہا استاد گرامی پھر یہ ارشاد فرمائیے کہ کل روز محشر جب آپ کا اللہ سے سامنا ہوگا اور اللہ نے کہا جو میں نے کہا تھا وہ اور تھا, جو تو نے سمجھا ہے وہ اور ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا قدرت عطا فرمائے. جو حکم میں نے دیا تھا وہ اور ہے, اور جو تو نے سمجھا ہے وہ اور ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو کتاب لکھ دی ہے جو آپ کو سمجھ میں آیا, آپ نے اختلاف سمجھ کر کتاب میں درج کر دیا. روز محشر خدا کو منہ کیوں دکھائیں گے؟ پریشان ہو گیا. سب سے پہلے اٹھا, کتاب اٹھائی, آگ میں جلا کر اس کتاب کو راکھ کر دیا, اور پھر شاگرد کی جانب متوجہ ہو کے کہنے لگا مجھے تو ہدایت مل گئی, ورنہ روز محشر اس کتاب کی طرح میں بھی جل رہا ہوتا. لیکن مجھے اتنا بتا سوال کس کا ہے؟ آئے ہائے اللہ اکبر. سلامت رہے. مجھے اتنا بتا کہ سوال کس کا ہے؟ اب شاگرد تو وہاں سے چیخ کے آیا تھا نا کہ سوال میرا. کہنے لگا حضور والا یہ سوال میرا ہے. کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ سوال تیرا ہے, بتا کہ سوال کس کا ہے. اس وقت اس نے مجبور ہو کے کہا کہ وہ سامرہ میں شیعوں کا امام ہے حسن عسکری, اس نے مجھے سوال سکھا کے بھیجا ہے اور آپ تک بھیجا ہے. اس وقت کہنے لگا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا چاہیے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. خدا بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا چاہیے. اس ساری بات سے اتنا تو واضح ہو گیا کہ اگر قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا ہے تو پھر ہم نے اپنی عقل کے مطابق نہیں سمجھنا, پھر قرآن کو ان سے سمجھنا ہے جنہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. پھر قرآن ان کے دروازے پہ جا کر, کیونکہ یہ جتنا اختلاف ہے یہ اختلاف سارا اس وجہ سے ہے کہ چلے ان کے دروازے پر گئے جن کا اللہ سے رابطہ کوئی نہیں تھا. توجہ نہیں. خداوند عالم نے قرآن مجید میں جو کہتے ہیں نا قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اس نے پہلی آیتوں میں یہ تو فرما دیا ہے کہ یہ ہدایت ہے لیکن ہدی للمتقین. توجہ ہے, یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے, متقیوں کے لیے. اس لیے متقی ہونے کے لیے ضروری ہے امام وہ چنا جائے جو امام المتقین ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں ورنہ ہر ایک کے لیے یہ قرآن ہدایت نہیں ہے. میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے, قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے. اور یہ میرا جملہ نہیں, اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. یہ میرا قرآن وہ ہے جس کے ذریعے لوگ ہدایت بھی پائیں گے اور ایک بڑی اکثریت ہے کہ وہ گمراہ بھی ہو جائے گی. توجہ, اسی قرآن کے ذریعے ہدایت بھی پائے گی اور گمراہ بھی ہو جائے گی. قرآن تو ایک ہی ہے, ہدایت بھی مل رہی ہے, گمراہی بھی مل رہی ہے. تو پھر معاملہ کیا ہے؟ ہدایت بھی کرتا ہے, گمراہی بھی ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک ہی ذریعہ بچتا ہے کہ قرآن ہدایت اور گمراہی ان دونوں میں فرق تب ہوگا کہ ان کے پاس چلے جائیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن کا ہادی بنا کر بھیجا ہے. بلکہ یوں جملہ کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا, قرآن ان سے جا کے سمجھنے کی کوشش کرو جن کے قول اور فعل کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. توجہ نہیں فرما رہے. ہاں تم جس بندے کے پاس جاؤ گے, جس سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے, تم کوشش کرو گے اس کے ذریعے سے کہ جو تم جیسا ہے, جس کا تم انتخاب کرو گے وہ تم جیسا ہوگا. اس کے دروازے پہ چلے جاؤ جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے, اور جن کا انتخاب اللہ کرے وہ اللہ انہیں اپنے جیسا بنا کے بھیجتا ہے. ہاں قرآن مجید سے آیت شروع میں تمہارے سامنے پڑھ چکا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. تو پھر وہ تلاش کرو جن کے قول اور فعل کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے, جن کے قول اور فعل دونوں کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. چیلنج ہے میرا امت مسلمہ کو کہ جس کو تم نے مان رکھا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ہے کہ جس کے قول اور فعل کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو مجھے آ کے دکھاؤ. عالم اسلام کو چیلنج ہے. کوئی ایک کسی فرقے کے پاس کوئی ایک ایسا ہو کہ جس کے قول اور فعل کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہو تو میں اس کی بیعت کر لوں گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, ہمارے پاس 14 ایسے ہیں کہ جن کے قول کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے رکھی ہے, جن کے فعل کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے رکھی ہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ فرما دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ فرما دیتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اور پھر ان سب کی ذمہ داری لیتے ہوئے انہیں ایک چادر کے نیچے اکٹھا کر کے فرما دیا انما یرید اللہ
وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ درود پڑھیں ایک محمد و آل محمد کی ذات ہے۔ اسی لیے اس مسئلے کو لے کر ایک دفعہ ایران کا ایک بادشاہ تھا خدا بندے، توجہ ہے، اس نے ایک دن غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، توجہ ہے میرے محترم دوست، غصے میں طلاق دے دی۔ اگلے دن غصہ ٹھنڈا ہوا، اپنے کیے پہ شرمندہ ہوا، اور اب چاہ رہا ہے کہ کسی طرح زوجہ پلٹ آئے، میرے پاس واپس آ جائے۔ وزیروں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا دینی معاملہ ہے، علماء حل پیش کریں گے۔ علماء کو بلا لیا گیا، مختلف مسالے کے علماء اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا جناب کل یہ معاملہ ہوا ہے، غصے میں میں نے 3 دفعہ طلاق کہہ دیا، وہ گھر چلی گئی، اب مجھے سمجھ میں آئی کہ غصے میں میرا فیصلہ غلط تھا، میں اسے واپس بلانا چاہتا ہوں، کیا کیا جائے؟ مولویوں نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق جواب دیا، جناب والا پہلے اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا، کسی اور کے ساتھ شادی ہوگی، پھر وہ اسے طلاق دے گا، پھر اس کے بعد وہ آپ کے نکاح میں دوبارہ آ سکتی ہے۔ بادشاہ نے ان کی طرف دیکھ کے غصے میں کہا میں نے دین کا مسئلہ پوچھا ہے، بغیرتی کا نہیں۔ نہیں توجہ ہے جانے محترم، میں نے دین کا مسئلہ تم سے پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس تو دین کا یہی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جب مولوی حضرات اٹھ کے چلے گئے نا، ایک اس کا وزیر تھا، اس نے قریب آ کے کہا حضور یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان سب نے سے تو آپ نے پوچھ لیا ہے، لیکن ایک اور فقہ ہے جو دنیا میں موجود ہے، اور اس فقہ کا نام فقہ جعفری ہے۔ توجہ اذان محترم، ان سے بھی ذرا مسئلہ دریافت کر لیجئے۔ اس سے پہلے ایران میں شیعت نہیں تھی، کافر وہ لوگ کہاں ہیں، ان سے میں اپنا مسئلہ دریافت کروں۔ ان کا ایک عالم ہے علامہ ہلی، وہ رہتا ہے نجف اشرف میں، اسے بلاؤ اور اس سے مسئلہ پوچھو۔ توجہ اذان محترم، اب معاملہ پہنچا علامہ ہلی کے پاس۔ علامہ ہلی نجف سے روانہ ہوئے، ایران میں پہنچے۔ جب ایران پہنچے، دربار سجا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مسلک کے علماء وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور علامہ ہلی وہاں سامنے آئے، سارے اپنے اپنے جوتے اتار کے وہاں رکھ کے آتے تھے، آگے آ کے بادشاہ سلامت کے سامنے جھک کر، توجہ، باقاعدہ رکوع کے عالم میں جا کر سلام کرتے تھے۔ علامہ ہلی جو وہاں سے داخل ہوئے، وہیں پہ کھڑے ہوئے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، توجہ، بس اتنا سلام کیا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے مولویوں نے، اب پہلے چاہتے ہیں نا کہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے، خدا بندے سے کہنے لگے دیکھا جناب اسے تو سلام کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، وہیں پہ کھڑے ہوئے سلام کر لیا، نہ آپ کے سامنے آ کے یہ رکوع کی حالت میں گیا، نہ جھک کے اس نے سلام کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بادشاہ نے کہا کیا تمہیں آداب نہیں پتا کہ یہاں پہ ہمیں سلام کیسے کیا جاتا ہے؟ علامہ ہلی نے مسکرا کے کہا میرے مولا نے مجھے طریقہ یہی سکھایا۔ اللہ اکبر، ہم خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا کرتے۔ اب وہاں سے چلتے ہوئے سب کی نالین وہاں پڑی تھی، علامہ ہلی نے اپنی جوتیاں اٹھا کر اپنے بغل میں رکھ لی، توجہ ہے، اور پھر وہاں جہاں بیٹھنا تھا وہاں آ کر اپنے پاس جوتیاں رکھ کے بیٹھ گئے۔ اب فوراً مولویوں کو پھر موقع چاہیے تھا، اٹھے اور کہا دیکھیے کیسے عالم کو آپ نے بلایا جس کے پاس آداب ہی نہیں، جوتیاں وہاں اتاری جاتی ہیں، یہ اٹھا کے یہاں لے آیا۔ بادشاہ نے پھر علامہ ہلی سے کہا واقعاً آداب کے خلاف ہیں، جوتیاں وہاں اتارنی چاہیے تھی، تم یہاں پر لے آئے، مجھے توجہ چاہیے میرے محترم دوستوں کی۔ اس وقت اس نے کہا، علامہ ہلی نے جواب میں بادشاہ سے کہا بادشاہ بے شک ہونا تو یہی چاہیے تھا، جوتیاں مجھے وہاں پہ اتارنی چاہیے تھی، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ فلاں امام کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ انہوں نے رسول کی جوتیاں چرائی تھیں۔ نہیں توجہ فرما رہے، انہوں نے رسول اللہ کی نالین، رسول کی جوتیاں انہوں نے چرائی تھی، یہ سننا تھا۔ تو وہ جو اس امام کے ماننے والے بیٹھے تھے نا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے علامہ ہلی، ہمارے امام نے رسول کی جوتیاں نہیں چرائیں۔ علامہ ہلی نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ جوتیاں نہیں چرائی گئیں؟ مسکرا کے کہنے لگا جناب دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارا امام تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں جب رسول تھے۔ نہیں توجہ فرما رہے، ہمارا امام تو تھا ہی نہیں کہ جب رسول تھے، تو پھر جوتیاں کیسے چرائیں؟ علامہ ہلی نے کہا میں بھول گیا ہوں گا، یہ فلاں امام نے چرائی تھی۔ اس کے ماننے والے کھڑے ہو گئے، کہا وہ تو 150 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ نہیں توجہ فرما رہے، وہ جوتیاں کیسے چرا سکتا ہے؟ امام نے تیسرے کا نام لیا، کہا وہ 200 سال بعد آیا تھا۔ چوتھے کا نام لیا، کہا وہ 225 سال بعد آیا تھا۔ اب علامہ ہلی متوجہ ہوئے خدا بندے کی جانب، کہا ان سے مسئلے پوچھتا ہے جن کے اماموں نے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جن کا نبی کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے ان سے مسئلے پوچھنے جا رہا ہے۔ میں تجھے مسئلہ بتاتا ہوں کہ جس کے پہلے 3 امام نبی کی گود میں پلے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور باقیوں کے قول اور فعل کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے لے رکھی ہے۔ مکتب اہل بیت کا مسئلہ یہ ہے کہ غصے میں دی ہوئی طلاق طلاق ہی نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، غصے میں دی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہے۔ پھر طلاق 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 کہنے سے 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہہ دو تو بھی وہ طلاق ایک بھی نہیں گنی جائے گی جب تک ویسے نہ پڑھی جائے جیسے نبی نے سکھایا ہے۔
توجہ ہے اذان محترم، صیغہ طلاق جاری کیا جائے گا، پھر صیغہ طلاق بھی ایک نشست میں 3 دفعہ نہیں جاری کیا جائے گا، توجہ ہے، مختلف 3 مہینوں میں ایک دفعہ جاری کیا جائے گا، اور پھر جاری بھی بندہ خود کرے تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ 2 گواہ موجود ہوں، اور پھر انہی دونوں گواہوں کا 3 دفعہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک دفعہ بھی گواہ بدل گیا تو طلاق نئے سرے سے شروع ہو جائے گی۔ نہیں توجہ فرما رہے حضرات محترم، دین کے مشکل ترین مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے ذمے اللہ نے قرآن سمجھانا لگایا، جو قرآن کے حقیقی ہادی ہیں، لیکن عجب یہ ہے کہ جنہیں خدا بند عالم نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، دنیا نے انہیں ہی بے وطن کر دیا۔ بس جتنا وقت تھا اتنی حاضری قبول فرمائیے گا، انشاءاللہ پھر زندگی رہی پھر تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کرتے رہیں گے۔ آج کا دن وہ ہے کہ بے وطن ہو گیا نبی کا گھر۔ سارا دن ذاکرین عظام آپ کے سامنے تفصیل سے 28 رجب کے مصائب بیان کریں گے۔ میرے سامنے صبح ایک تذکرہ ہوا، وہی 2 یا 3 منٹ میں موضوع کلام ہے۔ اہل بیت کو صرف مدینہ نہیں چھوڑنا پڑا، اہل بیت کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ ہاں وہاں قبر نبی کو چھوڑ کر آئے تھے، یہاں بیت خدا کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ بندھے ہوئے احرام توڑ کے جانے پڑے، کعبے کے وارثوں کو کعبہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ 8 ذی الحج تھی جب میرے مولا نے مکہ سے روانہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ امام حسن علیہ السلام کے ایک فرزند ہیں جن کا نام ہے حسین اسرم۔ یہ اپنی فصاحت و بلاغت میں اپنے جد امیر المومنین کے ثانی کہے جاتے تھے۔ اس قدر قوت کلام تھی کہ جب گفتار کرتے تھے تو لوگ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اور کسی میں یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے کلام کو کاٹ سکے یا ان کی بات کی دوسری جانب عمل کر سکے۔ جب آقا حسین نے جانے کا اعلان کیا نا، حسین اسرم چلتے ہوئے میرے مولا کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، چچا جان کیوں جانے کا ارادہ فرمایا ہے؟ کیوں حج کے احرام کو عمرے سے بدل کر اللہ کے گھر کو بے آسرا کر کے جا رہے ہیں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین اسرم کی طرف دیکھ کے کہا، حسین اسرم میرے قاتل حاجیوں کے روپ میں آ گئے، اجرکم اللہ۔ بس ایک لفظ ہے، عمومی طور پہ پڑھا ہی نہیں جاتا مضمون، صرف آپ تک بات پہنچانے کے لیے جملہ کرنے جا رہا ہوں۔ میرے قاتل حاجیوں کے روپ میں آ گئے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حرم میں میرا خون بہہ جائے۔ یہ تقدس حرم ہے، میرا خون یہاں نہ بہنے پائے۔ حسین اسرم نے کہا، آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں کعبے کی چھت پہ جا کے خطبہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ مجھے وہ فصاحت و بلاغت عطا ہوئی ہے کہ میں نے جو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر کہا تو خود بخود لوگ آپ کے قاتلوں کو ڈھونڈ لیں گے، آپ کے ساتھ یہاں کوئی ظلم نہیں ہونے پائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے حسین اسرم کو سینے سے لگا کے کہا، حسین اسرم تو حسن کا بیٹا ہے، میں حسین ہوں۔ بے شک تیری زبان میں بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے، لیکن یہ خطبہ میں خود بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے مجھے کربلا جانا ہے، مقدر ہے کہ مجھے مکے کو چھوڑ کے کربلا جانا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، اب مجھے معاف کرنا، بس 1 منٹ کی زحمت ہے۔ امام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، آقا اگر طے ہے نا کہ کربلا جانا ہے، ہم نے مکہ چھوڑنا ہے، ہم نے بے وطن ہونا ہے، ہم نے کربلا کے بن میں جانا ہے، آقا مشکل سفر ہیں، جنگلوں کے سفر ہیں، بیابانوں کے سفر ہیں، پھر چچا اس طرح کرتے ہیں نا، پھوپھی زینب کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہم سارے جتنے مرد ہیں ہم سفر کرتے ہیں، پھوپھی زینب کہاں، جنگلوں کے سفر کہاں، پھوپھی زینب کہاں، بیابانوں کے سفر کہاں، پھوپھی زینب کہاں، بے وطنی کہاں، میری پھوپھی کو یہاں چھوڑ جاؤ، چچا ہم چلتے ہیں، جا کے یہ سفر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا، حسین نے رو کر کہا، حسین اسرم اگر زینب نہ جائے میرا مقصد پورا نہیں ہوتا۔
اجرکم علی اللہ۔ اگر زینب نہ جائے میرے نانا کا دین نہیں بچتا، اگر زینب نہ جائے میرے بابا کی ولایت نہیں بچتی۔ یہ سننا تھا۔ حسین اسرم نے کہا چچا یہ کس طرح ہے کہ اگر پھوپھی نہ جائے تو دین نہیں بچتا؟ حسین نے رو کے بھتیجے کو سینے سے لگا کے کہا سن حسین اسرم، زینب کے سر سے چادر اتاری جائے۔ اللہ اکبر۔ میری زینب کو بازاروں اور درباروں میں خطبے دینے پڑیں گے، اگر زینب بازاروں اور درباروں میں خطبے نہ دے تو میرے نانا کا دین نہیں بچتا۔ یہ سننا تھا کہ زینب کے سر سے چادر اتاری جائے گی۔ پریشان ہو کے تڑپا کہنے لگا میری پھوپھی اور چادر اتر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری پھوپھی اور چادر اتر جائے، کیا ہم ساتھ نہیں جا رہے؟ کیا چچا عباس ساتھ نہیں جا رہے؟ عباس کا نام لینا تھا۔ آقا حسین نے کہا سارے مارے جائیں گے، فوجیں خیام میں آ جائیں گی اور نیزے سے تیری پھوپھیوں کی چادریں اتاری جائیں گی۔ بس قیامت کا جملہ یہی ہے۔ حسن کا بیٹا تھا نا، 2 قدم پیچھے ہٹا، جگر پھٹ گیا، خون کی الٹی آئی اور وہیں پہ حسین اسرم کی روح پرواز کر گئی۔ حسین اسرم دنیا سے گزر گئے، یہ سن بھی نہ پائے کہ زینب کی چادر اترے گی۔ حسین اسرم کے روح کا پرواز کرنا تھا۔ سید سجاد چلتے ہوئے قریب آئے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حسین اسرم تو سن بھی نہیں سکا کہ زینب کی چادر اتر جائے گی۔ حسین اسرم مجھے دیکھ، کبھی کوفہ کے بازار میں ساتھ، کبھی شرابی کے دربار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ